زمین، سمندر اور فضا میں بھارت کو جو کچھ کرنا ہے کر لے، یہ جان لے، اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کو واضح کر دیا، دہشت گردی کو ختم کریں، یہ کیسے کرنا ہے وہ آپ کا کام ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی صحافیوں سے گفتگو۔ پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت کابل کو نہیں دینی، امن فوج غزہ بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ پاک فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ افغانستان کی شرائط معنی نہیں رکھتی، دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی۔ افغان طالبان کو پاکستان کا رسپانس فوری اور مؤثر تھا، اسی کے نتائج نکلے جو ہم چاہتے تھے۔ افغانستان میں منشیات اسمگلرز کی افغان سیاست میں مداخلت ہے، وہاں سے بڑے پیمانے پر منشیات پاکستان اسمگل کی جا رہی ہیں۔ پاک افغان کشیدگی کے دوران 206 افغان طالبان، 112 فتنہ الخارج مارے گئے۔ ٹی ڈی پی افغان طالبان کی شاخ ہے، پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان اور ٹانک میں افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ افغان سرحدی فورس کے اہلکار سمیت بھارتی حمایت یافتہ گروہ فتنہ الخارج کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ واقعات پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہریوں کی مسلسل شمولیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مسلم لیگ نون نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگ لی۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی اور ججز کے تبادلے کا اختیار شامل۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ لکھا، وزیر اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو طلب کیا گیا ہے تاکہ پارٹی پالیسی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ بلاول بھٹو نے کہا، تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات بھی وفاق کو واپس کرنے کی تجویز ہے۔ الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا بھی مجوزہ ترمیم کا حصہ ہے۔ حکومت معیشت میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، ہمارا ہدف پائیدار معاشی استحکام یقینی بنانا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا، آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ بھی معاشی استحکام کی توثیق ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا پالیسی ریٹ میں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پینشن اصلاحات اور رائٹ سائزنگ بھی بنیادی اصلاحات کا حصہ ہے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے بتایا، مؤثر اقدامات کے باعث ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوا، انفرادی ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایف بی آر کو وزیر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں۔ آئی پی پی سے متعلق ٹاسک فورس نے نمایاں کام کیا، اب حکومت بجلی نہیں خریدے گی، ہمیں وراثت میں بہت مہنگی بجلی ملی، توانائی کے شعبے کے تکنیکی مسائل کو حل کر کے اربوں روپے کی بچت کی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس، بتایا توانائی کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں، آٹومیٹنگ میٹرنگ میں صارفین کو پری پیڈ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ ہمارے لیے مہنگی بجلی بہت بڑا چیلنج تھا، سود کی مد میں ادائیگیوں کا ایک بہت بڑا بوجھ صارفین کو دینا پڑا، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر انہی بندے ہاتھوں سے بجلی سستی کی، گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے مؤثر پلان بنایا۔ پاکستان مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام ہے، توانائی، آئی ٹی، معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ پورٹ قاسم سمیت تمام بندرگاہوں کو جدید بنا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا میری ٹائم ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان دنیا کے لیے سمندری ٹریڈ روٹ ثابت ہوگا۔ پاکستان نے میری ٹائم کے شعبے میں بہت ترقی کی ہے، ہمیں سمندری حیاتیات کے تحفظ کے لیے مزید کام کرنا ہوگا۔ ترقی کا سفر نہ روکا جاتا تو ہمیں دنیا کی 7ویں معیشت ہوتے۔
پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان اور چین سی پیک فیز 3 پر کام بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ چین پاکستان کا ہر موسم کا دوست ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا سیمینار سے خطاب، بولے پاکستان اسلام فوبیا کے خلاف ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری اعتماد اور استحکام کی عکاسی کر رہی ہے۔ دنیا پاکستان کی کامیابی کی معترف ہے۔ کوشش اور محنت سے ہم نے سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل کی۔ پاکستان کے لیے سفارتی محاذ پر کام کرنے والوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر سیمینار سے خطاب میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ دہشت گردی کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا۔ جب جنگ ہم پر مسلط کی گئی تو ہماری مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت ابھی تک پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ رینجرز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے قواری کالونی سے فتنہ الخارج کے 3 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان خارجی امیر شمس القیوم کے قریبی ساتھی ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق دہشت گرد بھتہ خوری اور زمین پر قبضوں میں ملوث رہے ہیں۔ ملزم زید اللہ عرف زیدو تھانہ ایکسائز کورنگیو اور ANF کو بھی مطلوب تھا۔ رینجرز نے گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان جاں بحق۔ مقتول افتخار موبائل مارکیٹ میں ملازمت کرتا تھا اور 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ افتخار شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جلدی گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر افتخار کے سر پر گولی مار کر ابدی نیند سلا دیا گیا۔ گزشتہ روز M9 سچل موڑ کے قریب لوٹ مار کی کوشش کے دوران فائرنگ سے 12 سالہ حسنین جاں بحق ہو گیا تھا۔ 27 اکتوبر سے 1 نومبر تک مجموعی طور پر 26,152 شہریوں کو چلان جاری کیے جا چکے۔ سب سے زیادہ 1,992 چلان سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر کیے گئے، 761 ہیلمٹ نہ پہننے اور 119 سگنل توڑنے پر چلان ہوئے۔ PP کا مائنڈ سیٹ کراچی دشمنی پر مبنی ہے، جبکہ MQM نورہ کشتی میں مصروف ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا بدقسمتی سے صوبائی حکومت نے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اس شہر کی ضرورت 15,000 بسیں ہیں، لیکن صرف 500 بسیں چلا کر بڑی میڈیا مہم چلاتے ہیں، جو افسوسناک عمل ہے۔ پاکستان میں صحت کا نظام یقینی طور پر آئیڈیل نہیں۔ دنیا کا صحت کا نظام لوگوں کو بیمار ہونے سے بچانے پر منتقل ہو چکا ہے۔ بغیر دوا کے لائف سٹائل میڈیسن سسٹم رائج ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ورکشاپ سے خطاب، کہا ہیلتھ کیئر کا نظام اسپتال کے گیٹ اور 4 دیواری سے باہر ہوتا ہے، اسپتال کے اندر مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ پاکستان میں صحت کے نظام کو مثالی بنانا چاہتے ہیں۔ اور بیش قیمت ہیرے کی چوری، دنیا کے خطرناک مجرم کی خوفناک منصوبہ بندی، ایکشن سے بھرپور مووی ناؤ یو سی می کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم 14 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔